وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ترجمہ کریں گے ہم سورہ اعلیٰ کا۔ ترجمے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کی طرف جاتے ہیں، سیاق و سباق کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ مزمل کے بعد سے اختتام سورہ ناس تک یہ سب صورتیں واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ویسے تو اکثر بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی ان کا مزاج ملتا جلتا ہے، مفہوم ملتے جلتے ہیں، لیکن کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی آ جاتی ہیں اور 3 4 صورتوں کے گروپ ہیں۔ یہ سورہ مزمل سے لے کر ناس تک سب صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اس میں جوڑے ہونے کو ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، فذکر، اس لفظ میں یہ دونوں صورتیں پروئی ہوئی ہیں۔ سورۃ اعلیٰ میں فذکر نفعت الذکر اور سورۃ غاشیہ میں فذکر انما انت مذکر، یہ لفظ سب سے نمایاں قدر مشترک ہے۔ مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں عیدین میں بھی اور جمعہ میں بھی سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور پھر بنیاد یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے ساتھ خطبے ہیں۔ خطبے کا مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی، کہ تذکیر کر کے، یاد دہانی کرا کے، خطبہ دے کر، تذکیر کر کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ سورہ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ استعمال کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے۔ پتہ چلا کہ خطبوں کا اصل مقصد تذکیر ہے، اور ان دونوں صورتوں میں واضح طور پر تذکیر کا لفظ آیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مناسبت سے ان دونوں صورتوں کو ان نمازوں میں پڑھا ہو۔ اللہ عالم، حقائق سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور روایات سے تو ثابت ہے ہی کہ جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صورتیں انتخاب کی۔ اسی طرح لفظی طور پر ایک اور مناسبت ہے۔ سورہ اعلیٰ میں یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ کا ذکر ہوا، اسی کی مناسبت سے سورہ غاشیہ میں آیا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بڑا عذاب۔ اس طرح کبریٰ اور اکبر دونوں عذاب کا نام ہے، ادھر کبریٰ کا لفظ استعمال ہوا اور سورہ غاشیہ میں اکبر کا لفظ استعمال ہوا، تو اس طرح بھی ان صورتوں میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ اکبر کیونکہ مذکر ہے اور کبریٰ مؤنث ہے، یہ بھی ایک نسبت ہے، یہ بھی دونوں صورتوں کی آپس میں ایک نسبت ہوئی۔ اب دو پہلو اور ہیں۔ اسی طرح کہ سورۃ اعلیٰ میں ایک مضمون آیا ہے، وہ مضمون اجمال کے ساتھ آیا ہے جو ہم تفسیر سے جانیں گے، اور سورہ غاشیہ میں اس کی تفسیر ہے۔ ایسا مضمون سورۃ اعلیٰ میں ہے کہ اس کی تفسیر سورہ غاشیہ میں پائی جاتی ہے۔ اس طرح اس سورۃ اعلیٰ کی کچھ آیات کی تفسیر سورہ غاشیہ میں ہے، اور اسی طرح یہ دونوں صورتیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں۔ سورۃ اعلیٰ میں حکمت کا رنگ غالب ہے، بلند حکیمانہ فلسفیانہ مضامین سورۃ اعلیٰ میں بیان ہیں، اور سورہ غاشیہ میں تذکیر، وعظ و نصیحت کے مضامین ہیں۔ تو یہ تھی اس کی بنیادی چیزیں اور اس کا کچھ سیاق و سباق۔ اس کو مزید اگر ہمیں جاننا ہوگا تو پھر تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اب جاتے ہیں ہم سورۃ اعلیٰ کے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔
سَيَذَّكَّرُ مَن یخشا، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں جائے گا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا مگر حالت نزا میں پڑا رہے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔